السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه مثله. ولمسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي علتين، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 153 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مشہور صحابی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا سمعتم النداء، اذا سمعتم النداء، اذا مانے جب، اذا مانے جب، سمعتم تم سنو، سمعتم تم سنو، سمع یسمع مانے سننا، اذا سمعتم جب تم سنو، سمعتم تم سنو، النداء ندا کے معنی ہوتا ہے آواز، ندا کے معنی آواز ہوتا ہے، لیکن یہاں ندا کا معنی ایک خاص آواز ہے، یعنی اذان۔ ندا سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اذان، یعنی اذان کی آواز۔ تو ندا مانے آواز، لیکن یہاں ندا کا معنی کیا ہے؟ اذان کی آواز۔ اذا سمعتم الندا، جب تم اذان سنو یا اذان کی آواز سنو، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا اس کا معنی ہوگا تو تم لوگ کہو، فقولوا تو تم لوگ کہو، فقولوا تو تم لوگ کہو، یہ فعل امر ہے۔ فعل امر کا مطلب ہوتا ہے حکم ہے، فقولوا تم کہو، مثل ما یقول المؤذن، مثل مانے جیسا، طرح، ما مانے جو، ما مانے جو، یقولو کہتا ہے، قال یقولو مانے کہنا، یقولو کہتا ہے، المؤذن مؤذن، فقولوا مثل ما یقول المؤذن، تو تم اسی طرح کہو، یعنی اسی طرح جواب دو جس طرح مؤذن کہتا ہے، یعنی مؤذن جو کلمات پکارتا ہے اذان میں، کلمات کہتا ہے، تو وہی کلمات تم بھی کہو، یعنی سنو بھی اور سننے کے بعد اس کو کہو۔ یعنی یہاں پہ اذان کا جواب دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اذا سمعتم النداء، جب تم اذان سنو، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، تو تم وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی اپنی صحیح میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ تو جو روایت صحیحین میں ہوتی ہے، یعنی بخاری مسلم کی ہوتی ہے، ایسی روایتوں کو متفق علیہ کہا جاتا ہے، یعنی اس پر دونوں کا اتفاق ہے، یعنی یہ روایت بخاری کے اندر بھی ہے اور یہ روایت مسلم کے اندر بھی ہے، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم۔ وللبخاری عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مثلہ، کہتے ہیں یہی روایت بخاری کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہاں پہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، یعنی راوی کا نام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن بخاری کے اندر جو روایت ہے
حافظ ابن حجر کہتے ہیں ولی البخاری، اور بخاری کی روایت میں عن معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مثلہ اسی طرح، یعنی جیسے روایت ابو سعید کی ہے اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ولمسلم عن عمر، اور مسلم کی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یعنی امام مسلم رحمہ اللہ جو روایت نقل کی ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. حافظ ابن حجر کہتے ہیں، ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ولمسلم عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم رحمہ اللہ کی روایت میں حضرت عمر سے مروی ہے، عن عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فی فضل القول، فی فضل القول، فضل مانے فضیلت، فضل مانے فضیلت، قول مانے بات، قول مانے بات یعنی مؤذن کا جواب دینا، یہ مراد ہوگا. کما یقول المؤذن کلمتن کلمتن، کما یقول، کما مانے جیسا کہ، یقول کہتا ہے، المؤذن مؤذن، کما یقول المؤذن جیسا مؤذن کہتا ہے، کلمتن کلمہ ایک ایک کلمہ، جیسے اذان میں اللہ اکبر مؤذن کہتا ہے، کلمہ کلمہ مطلب ایک ایک کلمہ. سوى الحی علتین، سوا مانے علاوہ، حی علتین یعنی حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، اس کو حی علتین کہتے ہیں، حی علتین یعنی دو حی علی الفلاح، دو حی، دو مرتبہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کہا جاتا ہے، تو اسی کو حدیث میں حی علتین کہا گیا ہے، حی علتین. فیقول لا حول ولا، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول، حول مانے حرکت، لا مانے نہیں، حول مانے حرکت، ولا قوة، قوة مانے طاقت، الا باللہ، الا مانے مگر، الا مانے مگر. ولمسلم عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فی فضل القول کما یقول المؤذن کلمة کلمة سوى الحی علتین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت مسلم کے اندر ہے، کہتے ہیں فی فضل القول، قول کی فضیلت میں، یعنی کلمات کے جواب دینے کی فضیلت میں، یعنی جو روایت ہے اس کا عنوان، مرکزی عنوان کیا ہے، جو روایت ہے وہ کس باب میں ہے، اذان کے جواب دینے کی فضیلت میں، مؤذن کے جواب دینے کی فضیلت میں. فی فضل القول کما یقول المؤذن، مؤذن کے جواب دینے کی فضیلت میں، کلمتن کلمہ ایک ایک کلمہ، یعنی اذان کے جو ایک ایک کلمات ہیں، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سب ایک ایک کلمات ہیں. تو جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی جواب دیں گے. کما یقول المؤذن کلمتن کلمہ، جیسے مؤذن ایک ایک کلمہ کہتا ہے، جو پڑھتا ہے، جو کہتا ہے، جو آواز دیتا ہے، وہی کلمہ سن کر کے سننے والا بھی جواب دے گا. تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس میں امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے. لیکن اس میں کیا ہے، یہاں پر ابھی کہا گیا فقولوا مثل ما یقول المؤذن، عام ہے کہ مؤذن جو کہتا ہے تم بھی وہی کہو. حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جو مؤذن کہتا ہے وہی تم بھی کہو. تو ہم یہ نہ سمجھے کہ حی علی الصلاح کے جواب میں بھی حی علی الصلاح ہی کہا جائے گا، کیونکہ وہاں عام بات ہے کہ جو کہتا ہے تم بھی کہو. تو یہاں مسلم کی جو روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے اندر صراحت ہے. کیا صراحت ہے، کہ سب کہو جو مؤذن کہتا ہے
وہی تم بھی کہو، لیکن حی سول حی علتین، سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے، یعنی حی علی الصلاح جب مؤذن کہے یا حی علی الفلاح جب مؤذن کہے تو اس کے جواب میں تم حی علی الصلاح حی علی الفلاح مت کہو، بلکہ کیا کہو؟ فیقول لا حول ولا قوة الا باللہ، کیا کہنا ہے؟ تو وہ کہے گا یعنی جواب دے گا لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الصلاح 2 مرتبہ کہتے ہیں تو اس کے جواب میں حی علی الصلاح کے جواب میں لا حول ولا قوة الا باللہ کہا جائے گا، اور 2 مرتبہ حی علی الفلاح کہتے ہیں تو دونوں مرتبہ کہنے پر حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوة الا باللہ کہا جائے گا۔ یہی سنت ہے، یعنی 2 روایتیں یہاں پہ ہو گئی، ایک روایت ابو سعید خدری کی اور معاویہ کی ہے رضی اللہ عنہ، اس میں کہا گیا جو مؤذن کہتا ہے تم بھی وہی کہو، یہ عام ہے، جو کہتا ہے تم بھی وہی کہو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کے اندر کیا ہے؟ مؤذن جو کہتا ہے تم بھی وہی کہو، لیکن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں وہی مت دہراؤ جو مؤذن کہتا ہے، وہی جواب مت دو جو مؤذن کہتا ہے، بلکہ اس کی جگہ میں کیا کہنا ہے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ پر لا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی ایک مرتبہ حی علی الصلاح کہیں گے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوة الا باللہ، پھر دوبارہ کہیں گے حی علی الصلاح، مؤذن کہے گا تو ہم کہیں گے لا حول ولا قوة الا باللہ، مؤذن کہے گا حی علی الفلاح تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے لا حول ولا قوة الا باللہ، پھر کہے گا حی علی الفلاح، پھر ہم اس کے جواب میں کہیں گے لا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی 4 مرتبہ وہ کہے گا حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، 2 مرتبہ حی علی الصلاح اور 2 مرتبہ حی علی الفلاح، یہ 4 کلمہ ہو گیا، تو ہم بھی 4 مرتبہ کہیں گے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں ہم کو لا حول ولا قوة الا باللہ کہنا ہے۔ دیکھیے جو مسلم کے اندر روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، پوری روایت دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی، اذا قال المؤذن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا قال المؤذن، جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، فقال احدکم اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو جواب میں کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی جیسے کہا کہ ایک ایک کلمہ کہہ کے بتایا گیا ہے کہ مؤذن کیا کہے گا تو اس کا جواب کیا دیں گے، تو یہاں حدیث میں پورا ایک ایک کلمہ ذکر کیا گیا ہے، تو اللہ اکبر کے جواب میں ہم کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ ثم قال اشهد ان لا الہ الا اللہ، قال اشهد ان لا الہ الا اللہ، تو مؤذن کہے گا اشهد ان لا الہ الا اللہ تو ہم بھی کہیں گے جواب میں اشهد ان لا الہ الا اللہ۔ ثم قال اشهد ان محمد رسول اللہ، پھر مؤذن کہے گا اشهد ان محمد رسول اللہ، قال اشهد ان محمد رسول اللہ، تو مؤذن کے جواب میں کہیں گے اشهد ان محمد رسول اللہ۔ ثم قال حی علی الصلاۃ، ثم قال حی علی الصلاۃ، مؤذن کہے گا اس کے بعد حی علی الصلاۃ، قال لا حول ولا قوة الا باللہ، تو جواب میں کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ کہنا ہے۔ ثم قال حی علی الفلاح، پھر مؤذن کہے گا حی علی الفلاح تو اس کے جواب میں کہیں گے لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ثم قال اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، قال اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کے جواب میں یہی کلمہ کہا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ثم قال لا الہ الا اللہ، قال لا الہ الا اللہ، تو مؤذن کہے گا لا الہ الا اللہ آخر میں ایک مرتبہ، تو ہم بھی اس کے جواب میں کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ کیا فضیلت بیان کی؟ فی فضل القول کما یقول المؤذن، یعنی مؤذن جو کہتا ہے اس کا جواب دیں گے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی اشارہ کیا تھا کہ فی فضل القول کما یقول المؤذن کلمۃ کلمہ، یعنی ایک ایک کلمہ کا جواب، یعنی جیسے مؤذن کہتا ہے وہی جواب ہم دیں گے، سوال حی علی الفلاح حی علی حی علی سوال حی علتین، سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے، بقیہ جو مؤذن کہتا ہے اس کے جواب میں ہم وہی کہیں گے جو وہ کہتا ہے، لیکن جب حی علی الصلاح کہے گا تو ہم اس کے جواب میں لا حول ولا قوة الا باللہ کہیں گے، جب وہ کہے گا حی علی الفلاح تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ یعنی جو مؤذن اذان دے رہا ہے اور پھر آدمی سننے والا اس کا جواب دے، کہتے ہیں من قلبہ دخل الجنہ، قال لا الہ الا اللہ من قلبہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی صدق دل سے توحید کا اقرار کرتے ہوئے اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے یہ
نماز اذان کے کلمات کا جواب دیتا ہے، مؤذن کا جواب دیتا ہے، دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا. یعنی اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ مؤذن کے کلمات کا ہم جواب دیں تو یہ مبارک عمل ہے، نیک عمل ہے، اس کے ذریعے سے آدمی جنت کا مستحق ہوتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے فتاوی کے اندر، لا ينبغي لأحد ان يدع اجابت المؤذن، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مؤذن کے کلمات کا جواب دینا چھوڑ دے، کیونکہ اس معاملے میں لوگ آج بہت سستی کرتے ہیں. آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اذان سنتے کہاں ہیں، ہم اذان کا انتظار کرتے ہیں کب ختم ہو، ہم اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ کب ختم ہو. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ مؤذن کے کلمات کا جواب دے، مؤذن جو کہہ رہا ہے اس کو اس کا جواب دے، یعنی وہی کہیں جو مؤذن کہتا ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مؤذن کا جواب دینے کے سلسلے میں لوگ بہت زیادہ سستی اور کوتاہی برتتے ہیں، جبکہ علماء کا، اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ مؤذن کے کلمات کا جواب دینا یہ واجب ہے، کلمات کا جواب دینا واجب ہے. لیکن بہرحال علماء کا اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سنت ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ واجب ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سنت ہے. بہرحال شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ واجب اور سنت یہ اختلاف اپنی جگہ پر، ایک انسان کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کی پابندی کرے، اس کا چھوڑنا مناسب نہیں ہے، اس کا چھوڑنا مناسب نہیں ہے. کیونکہ جو آدمی بغیر عذر کے محسن کے کلمات کا جواب نہ دے تو اس سے بہت سارا خیر چھوٹ جاتا ہے، بہت سارا خیر چھوٹ جاتا ہے. جیسے دیکھیے اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی کہ جو مؤذن کے کلمات کا جواب دے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صدق دل سے اگر اس سے کلمات کا جواب دیا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی توحید کے کلمات، اذان، پوری اذان توحید کا نغمہ ہے، توحید کی صدا ہے، توحید کی آواز ہے، توحید کا ترانہ ہے. تو جو آدمی اس کا جواب دے وہ بھی توحید گنگنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگ رہا ہے، نماز کی پابندی کی توفیق طلب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. تو یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے. دیکھیے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ ہم جیسے اذان سنیں تو اذان کا ہم جواب دیں، کیونکہ اذان یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، دین کے شاعر میں سے ہے. اس کا احترام بجا لانا، اس کو غور سے سننا، اس کا جواب دینا یہ ہم سے مطلوب ہے. یعنی ہم مسجد کا احترام، مؤذن جو پکار رہا ہے، جو دعوت دے رہا ہے، اس کا احترام، اذان کے کلمات کا احترام، نماز کا احترام ہم بجا لائیں، غور سے اذان کو سنیں اور اس کا جواب دیں. اور جب ہم اذان دے لیں، جب اذان کے جواب دے دیں تو پھر اذان کے بعد ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. پھر درود کے بعد ہم اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے لیے دعا کریں، کیونکہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے دعا قبول ہوتی ہے. لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہے. تو مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ وہ اذان سنیں، اذان کا جواب دے، اذان کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے، درود کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ مکمل دعا ہے. اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں، کیونکہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے. اذان کے جواب دینے کے سلسلے میں کچھ مسائل ہیں، جیسے ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، اب اذان ہو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تلاوت کرنا چاہیے، جواب دینا چاہیے؟ جی ہاں، اس کو تلاوت چھوڑ کر کے اذان کے کلمات کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ تلاوت تو کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن اذان کے کلمات کا جو جواب ہے، اذان کا جو جواب ہے، مؤذن کے کلمات کا جواب ہے، وہ تو کچھ مخصوص وقت میں ہے، اذان ہو جائے گی تو بعد میں تھوڑی دے سکتے ہیں. تو تلاوت بند کر دینا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر جمعہ کے دن ہے مثال کے طور پر، اور خطیب ممبر پر ہے اور اذان ہو رہی ہے
اور ہم مسجد میں پہنچے لیٹ ہو گئے، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اذان کا انتظار کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اذان کا انتظار کرتے ہیں. لیکن جمعہ کے دن اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ہم مسجد میں پہنچے نماز پڑھنا شروع کر دیں، 2 رکعت جو ہم کو پڑھنا ہے تحیۃ المسجد پڑھنا شروع کر دیں، گرچہ اذان ہو رہی. لیکن بقیہ دوسری نماز کے لیے ہم تحیۃ المسجد نہ پڑھیں، پہلے انتظار کریں اذان ہو جائے، اذان کے جواب دے لیں اور دعا پڑھ لیں، پھر اس کے بعد تحیۃ المسجد پڑھیں اور جو سنت ہے اس سنت کو ادا کریں. لیکن جمعہ کے دن خاص طور سے چونکہ خطبہ اہم ہوتا ہے، خطبہ سننا ہوتا ہے، تو ہم اذان کے وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، اذان کے وقت نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن دوسری نمازوں کے وقت میں اگر اذان ہو رہی ہے تو ہمیں نماز میں داخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اذان کا انتظار کرنا چاہیے، پھر اذان کے بعد دعا پڑھ کر کے نماز میں داخل ہونا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے. ایک مسئلہ ہے اقامت کا جواب دینا. اذان کا جواب تو ہم دیتے ہیں، بعض لوگ اقامت کا بھی جواب دیتے ہیں. اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ اذان پر قیاس کرتے ہوئے، ندا چونکہ اذان کی بھی ہوتی ہے اور ندا اقامت کی بھی ہوتی ہے، تو جس نے آواز کو معیار بنایا ہے، اذا سمعتم النداء، جب تم سنو تو مؤذن اذان بھی دیتا ہے اقامت بھی کہتا ہے، یا کوئی دوسرا کہتا ہے تو بھی اقامت بھی اذان ہی ہے، وہ بھی اذان ہی کی طرح ہے. تو بعض علماء نے کہا کہ اقامت کا بھی جواب دیا جائے گا، لیکن درست اور بہتر بات یہ ہے کہ اس کا ذکر احادیث میں نہیں ملتا ہے، لہذا اقامت کا جواب نہ دے تو بہتر ہے. لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو دے سکتا ہے، کیونکہ علماء نے ایسا فتویٰ دیا ہے. اسی طرح ایک مسئلہ اذان کے جواب دینے کے سلسلے میں ہے کہ مؤذن جو کہتا ہے اس کے جواب میں وہی کہیں گے، جو پکارتا ہے اس کے جواب میں وہی کہیں گے. لیکن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے. البتہ فجر کی اذان میں جب مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کے جواب میں بھی یہی کہیں گے الصلاۃ خیر من النوم، اس کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم یہی کہیں گے. البتہ اس کے علاوہ جو نماز پڑھ رہا ہے اور اذان ہو رہی ہے، یعنی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اذان ہو گئی، اذان کا وقت ہو گیا، اور اسی طرح کوئی آدمی بیت الخلاء میں ہے، پیشاب پاخانہ کر رہا ہے، تو اس دوران وہ اذان کا جواب نہیں دے گا، اس دوران وہ اذان کا جواب نہیں دے گا، کیونکہ وہ بیت الخلاء میں ہے، پیشاب پاخانہ کر رہا ہے. اور ایک وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے وہ خود ہی ایک ذکر میں ہے، ایک دعا میں ہے، تو وہ نماز کے اندر اذان کا جواب نہیں دینا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اعمال اور اس کے ارکان کو ادا کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اذان کا جواب نماز کے اندر نہیں دیا جائے گا. تو یہ کچھ مسائل تھے جو اذان کے جواب دینے کے سلسلے میں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اذان بغور سننا چاہیے اور اذان کا جواب دینا چاہیے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ ہم اس میں توحید کا ترانہ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی و بڑائی کی آواز سنتے ہیں. تو ہمیں ہمارے دل میں اذان کا احترام ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اذان ہو رہی ہو ہم بیٹھ کر کے گپ شپ مار رہے ہوں، ہم کھیل کود میں لگے ہوں، یا ہم بے حیائی کے مناظر دیکھ رہے ہوں یا معصیت کر رہے ہوں. یہ بری بات ہے. اذان کا احترام ہونا چاہیے. اذان ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اذان سنتے ہی مسجد کی طرف قدم بڑھائیں اور نماز کی باجماعت پابندی کریں، کیونکہ اذان ہو رہی ہے گویا کہ ہم کو بلایا جا رہا ہے، گویا کہ ہم کو دعوت دی جا رہی ہے، اور ہم کو دعوت دی جا رہی، بلایا جا رہا ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں اور ہماری جماعت چھوٹ جائے، یہ بہت افسوس کی بات ہے. اذان ہو رہی، ہم کو بلایا جا رہا ہے کہ اب کام چھوڑ کر کے، نیند چھوڑ کر کے، سارا کام چھوڑ کر کے مسجد میں آؤ، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، تو ہم بیٹھے رہے آرام کریں. یہ بہت ہی بے شرمی کی بات ہے، بہت بڑا ظلم ہے یہ کہ ہم نے اذان سن لیا اور مسجد میں نہیں آئے، تو یہ ہم نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا ہے. تو اذان ہوتے ہی ہم سارا اپنا کام بند کر دیں اور مسجد کی طرف رخ کریں اور باجماعت نماز کی پابندی کریں. کیونکہ دیکھیے خشوع و خضوع سے جو نماز ہم پڑھتے ہیں یا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ خشوع و خضوع پیدا کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے جب ہم اذان نہیں سنیں گے، اذان کا جواب نہیں دیں گے، مسجد میں پہلے نہیں پہنچیں گے، ہم یہاں بیٹھ کے گپ شپ کریں گے، اور جب جماعت کھڑی ہوگی یا ایک دو رکعت چلی جائے گی پھر ہم مسجد میں جائیں گے، تو ہمارے دل میں کیا نماز کا احترام ہوگا؟ ہمارے دل میں نماز کا کیا احترام ہوگا؟ نماز کا احترام کب ہوگا؟ جب ہم اذان کا احترام کریں گے، وضو کی حفاظت کریں گے، مسجد میں وقت پر پہنچیں گے، یعنی جماعت سے پہلے پہنچیں گے، اذان ہوتے ہی پہنچ جائیں گے. تو جب ہمارے دل میں ایک شوق ہوگا، اذان کا احترام ہوگا،
ہاں اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی، مسجد کا احترام ہمارے دلوں میں بیٹھے گا، تو ہم جلد مسجد میں جائیں گے اور ہم بہت ہی اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ ایک وہ شخص جو بالکل اخیر میں آئے، ایک رکعت دو رکعت چھوٹ جائے پھر وہ مسجد میں آئے، تو وہ خشوع و خضوع نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اذان سنیں اور اذان کا جواب دیں اور مسجد جلد پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔